شلوار قمیض کو قومی لباس بنانے والا کون تھا؟ مزدوروں کا لباس قومی لباس کیسے بنا؟ شلوار قمیض کو پوری دنیا میں پاکستان کے قومی لباس کے طور پر پہچانا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے کے ایک عرصے بعد تک اس لباس کو غریبوں اور مزدوروں کا لباس سمجھا جاتا تھا؟ آخر پھر شلوار قمیض کو قومی اور عوامی لباس بنانے والا کون تھا؟ اس لباس کو قومی لباس بنانے کے پیچھے ایک بڑا ہاتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اس لباس کے انتخاب کی وجہ عوام کو یہ سمجھانا تھا کہ وہ قابل قدر ہیں اور حکومت کی تمام حمایت کے لائق ہیں، اسی لیے انہوں نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ 70 کی دہائی کے بعد لباس کے کلچر نے ایک ایسی کروٹ لی کہ پینٹ شرٹ اور کوٹ پینٹ کو بہترین لباس سمجھنے والوں کے دماغ ہی بدل گئے۔ 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ریلیوں اور جلسوں میں سادہ شلوار قمیض کا انتخاب کیا تاکہ لوگ اپنے لیڈر کو اپنے جیسا ہی سمجھ سکیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مزدوروں کا یہ لباس اتنا مقبول ہوا کہ یہ قومی اور عوامی لباس بن گیا۔ بعد ازاں ضیاء الحق نے منصب سنبھالتے ہی حکومتی عہدیداران پر قمیض شلوار پہننا لازمی قرار دے دیا۔ 1982 میں ضیاء حکومت نے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی سے کہا کہ وہ ٹی وی ڈراموں میں اچھے کرداروں کے لیے شلوار قمیض جبکہ منفی کرداروں کے لیے مغربی لباس کا استعمال کریں۔ سادہ ملبوسات کو پاکستان کا قومی لباس بنانے کا بہت سا کریڈٹ میڈیا کو بھی جاتا ہے۔ پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل کرن کہانی کا اس میں بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس ڈرامے میں اداکار نے شلوار قمیض ہی زیب تن کیا، جس سے اس کی مانگ میں فوری اضافہ ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔